جنہیں میرا رب ساری کائنات نالوں آندا ہے اسی طرح رب العالمین کا ایک کلام سارے کلاماں وچوں آندا ہے۔ عربی کا ایک قول ہے کلام الملوکی ملوک الکلام کہ بادشاہاں دیاں گلاں بادشاہاں دے کلام کلاماں دے بادشاہ ہوندے نے۔ تو اے قرآن شہنشاہ رب العالمین کا کلام ہے اور ایک بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ جس رب نے ایک قرآن نازل فرمایا ہے اور رب سب نالوں زیادہ عظیم اور برتر ہے، اور قرآن جس فرشتے کے ذریعے زمین پہ اتاریا گیا ہے اور فرشتہ سارے نوریاں کا سردار ہے، اور جس نبی کے اللہ ذو جلال نے قرآن اتاریا ہے اور نبی سارے نبیوں کا سردار ہے، اور جس امت کی طرف اللہ ذو جلال نے قرآن اتاریا ہے اور امت ساری امتوں وچوں آندا ہے، اور جنہاں واسطے اللہ نے قرآن اتاریا ہے جڑے قرآن میں پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن میں محبت کرنے والے نے اللہ ذو جلال نے انہاں نوں اس امت وچوں سب نالوں بہتر اور برتر بنایا ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں بہترین او لوگ نے جڑے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے نے۔ تو آؤ اس بابرکت مہینے دے اندر یہ مہینہ جو ہے ہی قرآن والا ہے یہ اندر اسی اپنا تعلق اللہ کے قرآن میں جوڑ لئیے، اللہ ذو جلال کے قرآن میں قرآن پا لئیے۔ رب العالمین فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جدے اندر اساں قرآن نازل فرمایا، جدے اندر اساں قرآن اتاریا، اللہ فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا اساں قرآن قدر والی رات اندر اتاریا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تانوں کی پتہ ہے قدر والی رات کیڑی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جیڑی ہے ہزار مہینے کی عبادت نالوں آندا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات کے اندر آسمان تو جبریل زمین پہ اترتے ہیں، آسمان تو اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا اے ساری رات سلامتی والی ہے، فجر تک یہ رات ہے برکتوں والی ہے۔ اور یہ رات جیڑی ہے نا اور رمضان المبارک کا جڑا آخری عشر ہے اج تاں رات ماشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ رات جیڑی ہے لیلۃ القدر ہو، قدر والی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذو جلال نے تاج راتاں دے اندر لیلۃ القدر نو رکھیا۔ حضرات آؤ اسی اس رات کی عظمت نو سمجھیے، اسی اس مہینے کی عظمت نو سمجھیے، اور اسی اللہ کے اس قرآن کی عظمت نو سمجھیے اور انہاں دا احترام کریے، اسی انہاں تو فائدہ اٹھائیے۔ حضرات اللہ ذو جلال نے میرے پاک پیغمبر کے قرآن نازل فرمایا، رب العالمین فرماندے نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔
قرآن دے عمل نہیں کرتے فرمایا اسی انہاں نوں برک دی اگ دے اندر داخل کریں گے قرآن مجید دا دوسرا مقام اللہ ذو جلال اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فرمایا سنو اصل تواڈے تے قرآن نازل فرمایا تسی اس قرآن دے ذریعے میرا نور ہدایت دی طرف بنائے یہ قرآن سراپا ہدایت ہے یہ قرآن نور ہے حضرات میرے پیغمبر نے اس قرآن دے ذریعے لوگوں کو اللہ پر بنایا رب نے جو ذمہ داری میرے پیغمبر کی لگائی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دن رات لوگوں نے قرآن سنایا قرآن سنا کے لوگوں نے رب پر بنایا اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے تھے اے میری امت والے اس اللہ نے قرآن میں پکڑ لو کسی قرآن میں حدیث میں پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے گے حضرات رمضان کا مہینہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے اگر 11 مہینے اللہ نے قرآن میں نہیں سمجھا 11 مہینے رب نے قرآن میں بے وفائیاں کیتیاں نے یہ رمضان قرآن والا مہینہ اور اس مہینے اندر قرآن اور قرآن گا لئیے میرے آقا فرماتے نے من قرأ 10 آیات من کتاب اللہ جڑا بندہ اللہ کے قرآن دیا 10 آیات روزانہ تلاوت کرتا ہے لم یکتب من الغافلین اللہ انہوں غافلوں وچوں نہیں لکھتے کی مطلب ہے جڑا بندہ ایک دن کے اندر قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتا قرآن کو پڑھتا ہی نہیں گویا کہ بندہ ہے ہی غافل ہے اور بندہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے کم از کم قرآن کی 10 آیات کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے قرآن کو ترجمے میں پڑھنا چاہیے جب تک قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھیں گے سانو قرآن کا پتہ نہیں چلنا نہ سا قرآن کا حق ادا کرنا آپ دیکھو نا ہر دنیا کے معاملات اس طرح سے بن گئے لوگ آتے ہیں حضرت سمجھ نہیں ہوتی کوئی ادھر کھچتا ہے کوئی ادھر کھچتا ہے کوئی سچے کوئی کھبے کو آتا ہے سانو سمجھ نہیں آتی کرنا کی ہے حضرات سمجھ آئے کہ میں اصل اللہ کی کتاب میں نہیں پڑھیا اللہ کے قرآن میں نہیں پڑھیا وہ تو سارے مولوی سانو قرآن تو بنا کر سکے نہ پڑھیا جو بڑی لڑکی کتاب ہے حالانکہ رب فرماتے نے میں قرآن کو بڑے آسان بنایا فرمایا لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر آسان قرآن آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا اور رب کہتے ہیں میں قرآن کو آسان بنایا اسی آنے حضرت قرآن بڑا اوکھا ہے اور کسے تہاڈی منیے کہ رب دے قرآن دی منیے یاد رکھو بہانے دنیا تے چل سکتے ہیں لیکن رب دے ہاں چل سکتے یہ بہانے رب دے ہاں نہیں چلنے اور میں دعوت فکر دینا میں تہاڈی نصیحت واسطے حدیث مصطفیٰ سنا دوں میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ مومن نوں قبر دے اندر رکھیا جاندا ہے آقا فرماتے ہیں ایدے کول منکر تے نکیر آ جاندے نے پتہ نہیں نہ ماں کو ماشاءاللہ سنتے رہندے ہو ایدے کول منکر تے نکیر دے فرشتے آ جاندے نے آ کے انہوں قبر دے اندر بٹھا لیندے نے ایدے کول سوال جواب دی نشست شروع ہو جاندی ہے اور ایدے کول فرشتے پوچھدے نے من رب کا دس تیرا رب کون ہے من نبی کا دس تیرا نبی کون ہے دس تیرا دین کیڑا ہے تے ہن اے بندہ جنے دنیا تے غفلتاں دیاں زندگیاں گزاریاں نے جنے دنیا تے آ کے دنیا داری بڑی سکھی ہے جنے کاروبار بڑے کیتے نے ایدا دماغ چلدا تے دنیا واسطے انہیں دنیا دیاں
کیتیاں نے ایم کیتا ہے انہیں PhD کیتی ہے ڈاکٹر بن گیا سائنسدان وکیل بن گیا صحافی بن گیا جج بن گیا انہیں بڑے بڑے ڈپلومے میں ملنا ہے لیکن انہیں رب دا قرآن نہیں ہوتا اللہ دے قرآن میں نہیں پڑھیا آقا فرماتے نے جب منکر نکیر دے کو سوال کریں گے یہ آخے گا ہاں ہاں لا ادری ہائے افسوس مجھے پتہ کوئی نہیں میں تو جانتا ہی کوئی نہیں اور منکر نکیر اس بد نصیب بندے کو کہیں گے آخر کے لا تریتا بلا تریتا اے بد نصیبہ رب نے تینوں 60 70 80 سال کی عمر عطا فرمائی ہے نہ تو اللہ نے کتاب میں پڑھیا اللہ نے قرآن میں پڑھیا نہ قرآن میں سمجھیا آگے کھوڑا کے دعوت فکر اور جب قبر کے اندر منکر نکیر نے سوال کرنا انہوں کا جواب دینا کہ جواب آنا قرآن پڑھیا ہویا اگر قرآن نہیں پڑھیا جواب نہیں ہونا اور منکر نکیر سے بد نصیب کو کہہ رہے ہوں گے اور دنیا کے ایڈیاں نمیاں ہونا گزار آیا ہے ایک کاروبار کر رہا ہے لیکن رب نے نہیں سمجھیا تینوں نبی کا ہی نہیں پتا چلیا دین کا پتا نہیں چلیا آخر کے لا تلیتا بلا ڈریتا نہ تو اللہ کی کتاب دیا تلاوت کی دیا میں نہ تو رب کی کتاب کو سمجھیا اور دوسرا بندہ جنہیں دنیا کے قرآن پڑھے انہیں اللہ کے قرآن دیا تلاوت کی دیا قرآن کو سمجھ کے پڑھے قرآن کا ترجمہ پڑھے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے انہیں پتا ہے کہ رب نے ایک چٹھی میرے واسطے بھیجی ہے یہ میرے واسطے آئی ہے کہ میں قرآن پڑھنا ہے یہ دنیا کے اللہ کے قرآن میں پڑھنے والا ہے ہم یہ کوئی منکر کے نکیر سوال کرتے ہیں سوالوں کا جواب دیتا ہے تو ہر فرشتے ہمیں پوچھ رہے ہیں 10 دن نہ سوالوں کے جواب کا پتا کتوں چلے ہے نوجوانوں فرشتے سوال کرتے ہیں کہ 10 دن سوالوں کا جواب کتنے ملے ہے کہ اے بندہ میں نے نہ کہا کرا تو کتاب میں خود اللہ کی کتاب میں پڑھیا اے حدیث ہے میرے پیغمبر کی میں خود اللہ کے قرآن میں پڑھیا مجھے قرآن نے دسیا میرا رب کون ہے مجھے قرآن نے دسیا میرا نبی کون ہے مجھے قرآن نے دسیا میرا دین کی ہے یہ بندہ مومن قبر کے اندر سوالوں کا جواب دے گا یہ نہیں آکھے گا مجھے میرے مولوی صاحب نے دسیا میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا جدی پشتی مجھے پتا ہے مجھے میرے پیر بڑی فقیر نے دسیا نام آکھے گا قرآن تو میں نے خود پڑھا ہے اللہ کی کتاب کو میں آپ قرآن پڑھیا میں مسئلہ ہو جاتے ہیں اگر اسی اللہ کے قرآن میں پڑھیں گے سانوں پتا چل جائے گا سارا رب کون ہے اسی اگر اللہ کے قرآن میں پڑھیں گے سانوں پتا چل جائے گا سارا نبی بشر کے نور ہے سارا نبی عالم الغیب یا مختار کل سارے جھگڑے مک جان گے اس واسطے میرے بھائی قرآن دیا تلاوت کریا کرو قرآن اللہ کی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے ہوا نازل جس کملی والے پہ ان نبیاں جو یگانہ آئے جبریل قرآن میں آتا رہا ناراں دے بچ پہنچاتا رہا میں پڑھیا نہیں کملی والے گیا رب آکے پڑھیا جانا ہے انشاءاللہ پڑھے گا اللہ نے قرآن میں حضرات اگر اسی قرآن کی تلاوت کریں گے اب دیکھو ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ اسی روزے رکھنے سارا دن اسی بھوک پیاس برداشت کرنے تو سارا حق بنتا ہے اسی اپنی پیاس اللہ کے قرآن کے ذریعے ختم کریے اللہ اکبر قرآن کی تلاوت کریے بھاوے ایک دو آیت پڑھیے لیکن ترجمے نہ کریے تفسیر نہ کریے قاری صاحب کے کولوں آ کے پڑھیے جب قرآن پڑھیں گے قرآن میں جاری لاواں گے کل قیامت کا دن ہوئے گا
انسان تو قرآن اپنے پڑھنے والے رکھنے والے واسطے سفارش کریں گے. سارے بابا جی اس حدیث کا ترجمہ ان کرتے ہیں فرماتے ہیں ویکھو نہیں ویکھو صحیح ہے ایک عربی جوانی ہس ہس پہ گلاں کردا نام رحمان نام پہ دسے اپنا پتا نشان کن نہ سنیے اصلی کیڑا ماہیا ایک چٹھیاں سنانے سرور احمد نو آئیا. تو قرآن کیا کہا میں حاضر دربار ہو عرضاں سنان کر کے سفارش اپنے ساتھی بدشان جنان چھڑیا نیند سکھ دی تان عمر ساری میرے نام نگالیا ایک چٹھیاں سنانے سرور احمد نو آئیا. حضرات قرآن کا تعلق جوڑ لو وہ آخری حدیث سنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن مہارت نال پڑھدا ہے قرآن زبانی نال پڑھدا ہے یہ حافظ قرآن قاری قرآن عالم دین ہے. جڑا بندہ قرآن مہارت نال پڑھدا ہے فرمایا ما السفرۃ الکرام البررہ یہ بندہ کل قیامت میں اللہ دے مقرب بندیاں دے نال ہوئے گا. اے جڑا اپنے منہ دے مبارک تے بیٹھا ہوئے گا یہ بندہ اللہ دے قریب ہوئے گا. فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے یہ ساری زندگی قرآن نال یاریاں نہیں لائیا انہیں غفلت کی زندگی گزار چھڈی ہے. ہن ایک بڑھاپا آ گیا ہے ہن ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے ہن اینوں ڈر پیدا ہوندا ہے خیال آਉਂਦਾ ہے یار میں ساری عمر قرآن کیتی ہے لیکن ہن موت دا میرا قریب آ گیا ہے ہن مینوں اللہ دے قرآن دا تعلق جوڑنا چاہیے توبہ استغفار کردا ہے ہن قرآن پڑھن دیاں کوششاں کردا ہے لیکن قرآن زبان تے نہیں چڑھدا قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے وہ ہدایت عطا علیہ تو قرآن پڑھدے اٹک جاندا ہے پڑھنا نہیں آتا لیکن جوڑ کر کے پڑھدا مشقت نال پڑھدا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے نوں ڈبل اجر عطا کر دیندے ہیں. ایمان نال دسو دنیا کی ایسی کتاب ہے دنیا کا ایسا نصاب ہے طالب علم اگر انگریزی کی کتاب اپنے استاد نے سنائے اٹک جائے بھول جائے آر کے پڑھے استاد ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا کیوں ناراض ہوگا. اگر بیٹا کوئی بھی دنیا کی کتاب ہے وہ پڑھتے اٹک جائے بھول جائے باپ ناراض ہو جائے گا. یار دوست آخر گے تینوں نہیں یار تم چنگا چنگی تعلیم حاصل کرنا پہ ایویں ماں پیو کا پیسہ خرچ کرنا پہ ٹائم ضائع کیا کرنا ہے اور تیرا کچھ آتا ہی کوئی نہیں لیکن میں صدقے جاوا اپنے رب کو اور رب نے جڑی کتاب نازل فرمائی اللہ فرماتے نے میرے بندے پڑھنا تیرا کام چل کوئی گل نہیں پڑھنا آتا لیکن پھر بھی تو پڑھنا پڑھوانے پریشان نہیں ہوگا میں تینوں تیرا اجر عطا کروں گا. انشاءاللہ قرآن تعلق جوڑے ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ صحابی کی سنت رب دی کے داد آ گئی دیکھو رحمت کی میں بے حساب آ گئی لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا آج رب دا قرآن ہے نا خدا کی قسم کے اندر بیماریاں دی شفا ہے اس قرآن کے اندر زہر کا تریاق ہے اس قرآن اندر دکھی دنوں واسطے دوا ہے اس قرآن کے اندر بیمار دنوں واسطے دوا ہے اور جڑے پریشان ہیں نا انہاں دیاں پریشانیاں دا نسخہ قرآن ہے جڑے مصیبتاں دے اندر قرض دے اندر تنگ دستی اندر مبتلا ہیں انہاں واسطے یہ قرآن جڑا آب حیات ہے اللہ کے قرآن نال تعلق
برکتوں کے دریا جتنے قرآن پڑھا جائے گا تو ہاتھ بنتا اللہ اکبر جتنے قرآن پڑھا جانا شیطان نس جاتا ہے اتنے جادو ٹونے نہیں چلتے اتنے حسد اتنے نظر بد اثر اور جتنے قرآن پڑھا جائے اتنے کسی قسم کا فتنہ نہیں ہوتا لوگ اللہ کا قرآن عظمت والا شان کرنا بہت برکت والا جو مدنی میں ملیا اور رحمت والا اور لالا تر کدو درن نہیں راتا گئی ساتھی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کی بے حساب آ گئی یہ سمجھ لو جناب آدم نے معافی منگیا ربنا ظلمنا انفسنا یہ آیت قرآن کے اندر ہے جناب ابراہیم نے باقی چیزوں کو اپنے آپ کو بچایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ آیت بھی قرآن اندر ہے جناب ابراہیم نے رب کو پترا کا جوڑا لیا رب حبلی من الصالحین یہ آیت بھی قرآن اندر ہے جناب زکریا نے رب کو پتر منگیا یہ آیت بھی قرآن اندر ہے جناب حضرت یونس نے مچھلی کی قید وچوں سمندر کے اندھیرے چوں جیل وچوں اپنے آپ کو نجات دلائی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت بھی رب دے قرآن اندر ہے کیونکہ ہے حضرات نبیاں نے ایک آیت کا وظیفہ کیتا ہے رب نے انہاں دے دکھ دور کر دیتے اللہ نے بیماریاں جناب اشوب دیاں دور کیتیاں آیت قرآن اندر رب نے نبی نوح دی پکار نو سنیا آیت قرآن اندر میں دکھا کرنا اور نبیاں نے قرآن کی ایک آیت کے ذریعے مراد پا لئی ہے خدا کی قسم اسی کڈے نصیباں والے ہیں بھاگاں والے ہیں رب نے سانو ایک دو 10 آیات نہیں بلکہ اپنا پورا قرآن عطا کر چھڑیا ہے لوگوں آدم میں معافی میں آیت ملی ہزار ایتاں دی سانو عنایت ملی حشر دے دن سفارش شفاعت ملی اندر قبراں چ درد حساب آ گئی ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی اللہ کو دعا ہے اللہ سانو قرآن میں اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن میں محبت کرنے کی پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین دعا کریں الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار میرے اللہ جتنے مسلمان کے بعد سب شفا نصیب فرما اللہ کے بارے سے تو خود نبی عطا فرما یہ میرے اللہ جنہاں کے والدین بیمار نے سے تو خود نبی عطا فرما اللہ جنہاں کے والدین دنیا تو چلے گئے جنت الفردوس پر آنا مقام عطا فرما
میرے اللہ دکھیاں کے دکھ دور فرما اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما اے میرے اللہ جڑے مقروض نے انہاں دے قرض دور فرما اے میرے اللہ جڑے مصیبتاں دے اندر پریشان نے دعوت کی پریشانیاں دور فرما اے میرے اللہ سارے دنیا دے تمنا مراداں پوریاں فرما اے میرے اللہ سبحان گناہگار سے آکار خطا کار مولا اپنی رحمت کا فرما اللہ سبھی انسان کی عبادت قبول منظور فرما اللہ دنوں کے روزے راتاں قیام قبول فرما اللہ سبھی ٹوٹیاں عبادت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما اے میرے اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے میرے اللہ غزہ کے مشہور بچیاں کی مدد فرما اللہ کافروں تباہ کے بعد فرما اللہ اسرائیل امریکہ انگلش کے مقبول فرما اللہ ایرانی قبل فرما اے میرے اللہ تو اکیلے ایران کافی ہو جا اللہ دنیا میں چپے چپے دے اسلام اہل اسلام کی حفاظت فرما مجاہدین اسلام کی مدد فرما اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ شہیدان اسلام کے محفوظ فرما اللہ پاکستان دشمنوں دل کی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے ہے دل کی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانوں کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ نبی دا مصلی و سونا محلہ گناہگار اکھیاں رج کے بکھا دے رمضان دا مولا ہوئے مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہوئے بس مدینہ رمضان دا ہوئے پاک مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہوئے بس مدینہ شہری کارانا نے افطاری ویلے شہری کارانا نے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج رج پلا دے مدینے دی مٹی دوائی تو بدے مدینے دی مٹی دوائی تو بدے آقا دی غلامی شاہی تو بدے اصول شدوا تے کٹی مکائن سادے آقا دا نائی مٹھائی تو بدے شفائی شفا مدینے دی خاکے میرا نبی نبیاں جو یکتا کے تاکے محمد دا نام تو رج رج لیا کر ناصر محمد دا نام ایڈا میٹھا ہے یارو رج رج لیا کر شکر تو باگے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانوں کرا دے روزے جنے تیرے دو یار تیرے انوکھے جہانوں سنو پیار تیرے وفادار یارا کہ حقدار پیارا وفادار یارا کہ حقدار پیارا دل کرے تو خوابا سانوں بنا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانوں کرا دے نہ مکہ وی ویکھا مدینے وی جاواں اوتھے سجدے پہ کے میں رب نوں مناواں دل کردا نہ جانا ہن تے بس کیتے نے دل کیوں ہن تے انہاں نے ویزے بند کر چھڑے تے دعا کرو اللہ سانوں بھی اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما دے نہ مکہ وی ویکھا مدینے
سجدے پہ کے میں رب نوں مناواں اوتھے سجدے پہ کے میں رب نوں مناواں میری آس مولا تو کر معاف مولا میری آس مولا تو کر معاف مولا سادے سارے عیباں دے پردے تو پا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دل وچ مولا سجدے تو سانوں کرا دے زمین سونی ہے زمن سونا ہے سب تو مدینے دا چن سونا ہے زمین سونی ہے زمن سونا ہے سب تو مدینے دا چن سونا ہے قدرت دا دیکھو شاہکار آیا قدرت دا دیکھو شاہکار آیا نبیاں دا دیکھو سردار آیا نوری ملائک بھی کہندے نے نوری ملائک بھی کہندے نے رب دا کتنا سجن سونا ہے زمین سونی ہے زمن سونا ہے سب تو مدینے دا چن سونا ہے واللیل زلفا تے مکھڑا سوائے واللیل زلفا تے مکھڑا سوائے یہ سارا زمانہ سونے تو فدائے ودندان دیکھو یاسین مبارک ودندان دیکھو یاسین مبارک آقا دا سارا بدن سونا ہے زمین سونی ہے زمن سونا ہے سب تو مدینے دا چن سونا ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے سونے نے جب ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے سونے نے جب ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی میدان معاشر کا بیڑا ساری کائنات جڑی ہے نا انبیاء کے دربار پہ ہر پاسے جواب مل جانا ہے آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سارے والے جواب ملنا ہے اور ساری کائنات نے آنا تے کدے کو بولیا سادی سرکار کو کدے کو آنا سادہ پیر کو جنہوں چھڑ کے لوگ دوجے وال جاندے ہیں کسی نے وہ پیر پھڑیا کسی نے وہ پھڑیا اسیاں نے ساری چھڑ دو اکو دا نر پڑ لو اور جدو سانو اکو ہی کافی ہے او دے ہوندیا کسی ہور دی لوڑ کیوں نہیں جنہیں نہ شرمائے دے کامے ہونا جدو نہ پانی ہونا نہ سایہ ہونا او نہ کسی نبی کام ہونا اتنے بڑیاں نے کی بار مارنا وہ پیغمبراں دی ضرورت نہیں بولن دی اور سارے کٹھے ہو کے نا آمنہ دے لال کو آنا نے سوڑے ہو تسی اللہ دے کے سفارش کرتے ہو اور میرے نبی نے سفارش کر دی ہے آقا نے رب کے سامنے ساڑیاں سفارشاں کر دیا نے وہ دا نقشہ شار نے کھچے ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے سونے نے جب ہاں
فرما برداری جیرے کرنگے تیری تابعداری جیرے کرنگے تیری جنت اشاں دے نا کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی رب نے کرم دی قرآن و حدیث سن کے من نو فورا مومن کون قرآن و حدیث سن کے من نو فورا قرآن و حدیث سن کے من نو فورا مومن نہیں جنہیں چوچا کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی